المومن حی والمنافق میت. وہ گئے تھے نبی کے دیدار کے لیے, تم گئے تھے کستوری کے لیے. نوجوان کہنے لگا بادشاہ یہ کڑوا نہیں ہے, یہ خراب نہیں ہے, دیکھ تیری نیت تو خراب نہیں ہے. مسجد کا متولی مالک بن دینار کو ہونا چاہیے. شعب الدین تو جیڑا علم پڑھنا چاہتا ہے قبر سے کم ہونا. مرد کی نگرانی میں 40 عورتیں ہوں گی. غوث اعظم فرماتے تھے المومن حی والمنافق میت. غوث اعظم فرماتے تھے مومن زندہ ہے, منافق مردہ ہے. اور غوث اعظم فرماتے تھے المومن یعمل للہ عز وجل والمنافق یعمل لنفسہ. غوث اعظم فرماتے تھے مومن رب کے لیے کام کرتا ہے, منافق بندوں کے لیے کام کرتا ہے. فرمایا مومن ہمیشہ کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے, یا اللہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. منافق کام کرتا ہے کہ لوگ مجھے داد دیں. لوگ کہیں کیا بات ہے, کیا بات ہے حضرت صاحب کی, اتنی بڑی محفل, اتنا زیادہ لنگر, اتنے زیادہ انتظامات. فرمایا کہ اگر نمود و نمائش کے لیے لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے, رب کی بارگاہ سے اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے تھے, ایک بندہ باہر سے آیا, مسجد میں اس نے نماز پڑھی, نماز جلدی سے پڑھی. حضرت علی نے اس کو بلایا, بلا کر فرمایا تو نے کیسے نماز پڑھی ہے, ایسے نماز پڑھتے ہیں, چل آہستہ سے جا کے نماز دوبارہ پڑھ. اس نے بڑے ٹھہر کے آہستہ آہستہ نماز پڑھی. تو حضرت علی نے دوبارہ اس کو بلایا, بلا کر فرمانے لگے 10 پہلی نماز صحیح کیا ہے, صحیح سی. کہنے لگا حضور صحیح تھے پہلی سی. ہاں. فرمانے لگے وہ کیسے؟ تو کہنے لگا حضور پہلی میں نے اللہ کے لیے پڑھی تھی اور یہ میں نے آپ کے ڈر سے پڑھی ہے, تو اس لیے صحیح تو وہی تھی جو میں نے رب کے ڈر سے پڑھی تھی. اس نے کہا کہ کام ہمیشہ وہ کرے جو رب کی رضا والا ہے. آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے نا جنت سے, تو سارے جانور آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے گئے. ایک ہرنوں کا گروہ بھی گیا آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے. آدم علیہ السلام کے پاس گئے تو آدم علیہ السلام بڑے راضی ہوئے. آدم علیہ السلام نے ہرنوں کے پشت پہ ہاتھ پھیرا, اللہ نے اس کے سلے میں ان کے اندر نافع خوشبو پیدا کر دی. کستوری ان سے نکلنے لگی. کستوری اسے ایسے نکلتی ہے جیسے مرغی سے انڈا نکلتا ہے. وہ جب ہرنوں کا گروہ واپس جنگل میں آیا تو ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی. دوسرے ہرن کے گروہ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, تم سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ وہ گروہ کہنے لگا آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے گئے تھے, آدم علیہ السلام نے ہمارے وجود پہ ہاتھ پھیرا ہے, اللہ نے ہمارے اندر خوشبو پیدا کر دی ہے, تم بھی جاؤ تمہارے اندر بھی خوشبو پیدا ہو جائے گی. وہ ہرنوں کا دوسرا گروہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا. آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پہ بھی ہاتھ پھیرا, لیکن اس کے اندر کوئی خوشبو پیدا نہ ہوئی. یہ دوسرا ہرنوں کا گروہ پہلے ہرن کے گروہ کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ یار تمہارے اندر سے تو کستوری نکلتی ہے, ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہوئی, حالانکہ تمہارے اوپر بھی ہاتھ پھیرا, ہمارے اوپر بھی آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا ہے. وہ پہلا ہرنوں کا گروہ کہنے لگا تمہارے اور ہمارے اندر بڑا فرق ہے. وہ ہرنوں کا گروہ کہنے لگا کیا فرق ہے؟ پہلا ہرنوں کا گروہ کہنے لگا ہم گئے تھے نبی کے دیدار کے لیے, تم گئے تھے کستوری کے لیے. بھائی نیتوں میں فرق تو بڑا, یاد رکھیں آپ کی نیت جب بگڑ جائے گی نا حالات بگڑ جائیں گے. آپ کی نیت جب سنور جائے گی حالات سنور جائیں گے. آپ کی نیت صحیح ہوتے ہی حالات کا بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی نیت پہ دار و مدار ہے. میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. نوشیرواں بادشاہ بڑا عادل تھا, نکلے اپنی رعایا میں, اس نے دیکھا کہ انار کا باغ ہے, باغ بڑا خوبصورت ہے, اندر نوجوان کھڑا ہے. نوشیرواں بادشاہ کہنے لگا نوجوان سے یار انار تو کھلاؤ. نوجوان دوڑا دوڑا گیا, ایک انار لے کے آیا, بادشاہ کو پیش کیا. بادشاہ نے کھایا تو انار بڑا میٹھا تھا. بادشاہ کہتا یار ایک اور لے کے آؤ. نوجوان بڑا دانا تھا, وہ گیا ایک اور انار لے کے آیا, بادشاہ کو دیا, بادشاہ نے کھایا. بادشاہ کہتا یار انار بڑا میٹھا, ایک اور لے کے آؤ. وہ بندہ انار لینے گیا, بادشاہ کے دل میں نیت خراب ہو گئی. بادشاہ کے دل میں خیال آیا انار کا باغ ہے, انار بڑا میٹھا ہے, تو کیوں نہ اس پہ ٹیکس لگا دیں, ٹیکس لگے گا تو حکومت کو نفع زیادہ ملے گا. نوجوان انار لے کے آیا, بادشاہ کو دیا. بادشاہ نے کھایا تو انار کڑوا تھا. بادشاہ کہنے لگا تیرے باغ کو کیا ہو گیا, یہ تو کڑوا ہے. نوجوان کہنے لگا بادشاہ یہ کڑوا نہیں ہے, یہ خراب نہیں ہے, دیکھ تیری نیت تو خراب نہیں ہے. بادشاہ نے غور کیا, اس نے کہا ہاں نیت ہی خراب ہے.
جب نیت خراب ہوگی تو آگے کام بھی خراب ہو گیا. انسان کی نیت جب ہو نا رب کے لیے, ہر بندہ کہتا ہے میری شہرت ہو, ہر بندہ کہتا ہے لوگ مجھے جانیں, ہر بندہ کہتا ہے لوگ میری طرف انگلیاں اشارے کر کر کے کہ بڑا با کمال آدمی ہے. یاد رکھے جب آپ کے دل میں یہ بات ہوگی نا, لوگ میرا اچھے لفظوں میں ذکر کریں, لوگ کہیں کیا بات ہے فلانے کی, کوئی آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. اور جب آپ کہیں نا کوئی نہ ویکھے بس رب ویکھے تے رب دا رسول ویکھے, جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے پھر لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں, پھر لوگ محبتوں سے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. یہی مالک بن دینار ہے. کتنی اعلیٰ بات ہے اگر آپ اس کو دل پہ لکھیں تو. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے دمشق کی جامع مسجد میں اس لیے اعتکاف کیا کہ لوگ مجھے مسجد کا متولی بنا لیں. لالچ تھا, نیت خراب تھی. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے 1 ماہ اعتکاف کیا اس لیے کہ لوگ مجھے مسجد کا متولی بنا لیں. مالک بن دینار کہتے ہیں دوسرا ماہ پورا گزر گیا اعتکاف بیٹھے ہوئے مسجد میں, کسی نے مجھے پوچھا تک بھی نہیں. تیسرا ماہ بھی گزر گیا, 6 ماہ گزر گئے, 8 ماہ گزر گئے. مالک بن دینار کہتے ہیں پورا سال میں مسجد میں اس لیے رہا کہ یار لوگ مجھے مسجد کا متولی بنا لیں. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ سال جب اس نیت سے مسجد میں رہتے ہو گیا, مجھے غیب سے آواز دی مالک بن دینار کب تک تیری نیت بگڑی رہے گی. مالک بن دینار کہتا ہے میری روح تڑپ گئی, میں کانپ گیا, میں نے سچے دل سے توبہ کی, ساری رات میں نے مسجد میں رو کے گزاری. میں نے کہا مولا میری نیت میں فطور تھا, میری نیت ہی خراب تھی کہ میں 1 سال تیرے گھر میں اس نیت سے اعتکاف کر کے رہا کہ لوگ مجھے مسجد کا متولی بنا لیں. یا اللہ میں اپنی نیت سے توبہ کرتا ہوں, میں مسجد میں رہوں گا تیری رضا کے لیے. 1 رات کہتے ہیں میں نے توبہ کر کے گزاری. میں مسجد سے اگلے دن باہر نکلا تو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ مسجد کا متولی مالک بن دینار کو ہونا چاہیے. فرماتے ہیں میں نے یہ جملے سنے تو میں رو پڑا. میں نے کہا مولا تو کتنا مہربان ہے, میں لالچ کے لیے پورا سال مسجد میں رہا, مجھے کسی نے پوچھا تک بھی نہیں ہے. مولا 1 رات تیرے لیے گزاری ہے, تو نے ہر چیز میرے قدموں میں ڈال دی ہے. انسان اپنی نیت کا قبلہ سیدھا تو کر کے دیکھ, اللہ ہر چیز تیرے قدموں میں ڈال دے گا. آپ اگر کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں, کسی کی ماتحت کام کرتے ہیں, آپ اگر اپنے مالک اور باس کی عدم موجودگی میں ڈنڈی مارتے ہیں, یاد رکھیں وہ نہیں دیکھ رہا, تمہارا رب دیکھ رہا ہے. آپ کی نیت میں فطور ہے تو رب دیکھ رہا ہے. اگر آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ آپ کو تھوڑے پہ بھی اجر زیادہ عطا کرے گا. اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک روشن باب یہ بھی ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, کتنی خوبصورت بات ہے. آج بڑے لوگ ہیں علم پڑھتے ہیں لیکن اس علم کا فائدہ کوئی نہیں ہے. میرے شیخ کامل تو کہا کرتے تھے دنیا کی تعلیم کو تعلیم نہیں کہا جاتا, تعلیم اصل دین کی ہے. دنیا کی تعلیم تعلیم نہیں ہے, دنیا کی تعلیم ہنر ہے. ہنر پیسہ کمانے کے لیے ہوتا ہے اور دین کی تعلیم اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہے. حضرت شہاب الدین سہروردی, بڑے سلسلے 4 ہیں, نقشبندیہ, سہروردیہ, چشتیہ اور قادریہ, یہ 4 بڑے سلسلے. سلسلہ سہروردیہ کے بانی ان کا نام ہے شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ. شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں مجھے منطق اور فلسفے کا بڑا شوق تھا, میں چاہتا تھا کہ منطق اور فلسفے میں کچھ چند کتابیں پڑھوں. حضرت شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں میں نے اپنے چاچا جان سے مشورہ کیا کون سی کتاب پڑھوں. میرے چاچا کہنے لگے یار میں مرید ہوں غوث اعظم کا, چلتے ہیں غوث اعظم کے پاس, جو حضرت غوث اعظم کتاب پڑھنے کو کہیں گے نا تم منطق اور فلسفے پہ وہ کتاب پڑھ لینا. شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں دل میں ارادہ یہ تھا غوث پاک کی محفل میں جائیں گے, ان کی مجلس میں بیٹھیں گے, محفل ختم ہوگی, بعد میں عرض کریں گے حضور منطق اور فلسفے پہ کو کتاب پڑھنا چاہتا ہوں, بتاؤ کون سی کتاب پڑھوں. جو کتاب غوث اعظم بتائیں گے وہ پڑھ لوں گا. شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں ہم غوث اعظم کے آستانہ میں داخل ابھی ہوئے, ادھر سے غوث اعظم آ رہے ہیں. غوث اعظم کی نظر جب شہاب الدین سہروردی پہ پڑی, بلا کے فرمانے لگے شہاب الدین تو جیڑا علم پڑھنا چاہتا ہے قبر سے کم ہونا ہے. شہاب الدین سہروردی کہتا ہے میں حیران رہ گیا, ابھی میں نے سوال پوچھا تو نہیں ہے, بات کی تو نہیں ہے. غوث اعظم مجھے بلا کے فرمانے لگے جو علم تو پڑھنا چاہتا ہے قبر میں کام آئے گا. شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں میں نے کہا حضور نہیں. غوث اعظم فرمانے لگے علم او پڑھ جرا مرنوں پیچھے کم ہونا ہی. بہت بڑا جملہ حضرت غوث اعظم نے اپنے ماننے والوں کو دیا. فرمایا بھائی علم وہ پڑھو جو مرنے کے بعد کام آنے والا ہے. آپ نے اگر بی ایس سی کی ہے, آپ نے ایم ایس سی کی ہے, آپ نے اگر بی کام کی ہے, آپ نے ایم ایم کی ہے, آپ نے اگر دنیا کی اعلیٰ ڈگریاں لی ہیں,
اگر آپ سے پوچھا جائے مرنے کے بعد قبر میں کیا کام ہے اس کا, حشر میں کیا کام ہے, جواب نفی میں ہوگا. تو علم وہ پڑھے جو مرنے کے بعد کام آنے والا ہے. میں اکثر جگہوں پہ جاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی بچی کو نا میٹرک کروانی ہے. میں پوچھتا ہوں کیوں؟ لوگ کہتے ہیں رشتہ دیکھنے والے جب آتے ہیں تو آتے پہلا سوال یہ کرتے ہیں تھی نے کی پڑھے آج میٹرک کیتی ہے کہ نہیں. تو پہلا سوال ہی جب رشتہ دیکھنے والے یہ کرتے ہیں تو اس لیے ہم اپنی بیٹی کو میٹرک کروائیں گے پھر کچھ اور سوچیں گے. میں نے کہا کاش ہمارے معاشرے میں رشتہ دیکھنے والے جب جاتے یہ پوچھتے کہ اس لڑکی نے دین کتنا پڑھا ہے, اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے, اس نے درس نظامی کیا ہے, اس نے قرآن کے حلال و حرام کو سمجھا ہے. کاش یہ بھی لوگ جا کے پوچھتے کہ اس نے دین کا کتنا پڑھا ہے. دین کے بارے میں صرف اتنا ہی کافی ہمارے لیے ہوتا ہے کہ اس نے ناظرہ قرآن پڑھا ہے. او بھائی ناظرہ تو کی بنیاد تھی, وہ تو پڑھنا ہی تھا. آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے ہم نے ایک تو نکاح کی میں تاخیر پیدا کر دی, اور دوسری بے حیائی کی بڑی وجہ یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کو دوسرے نکاح کا نام لے کے دیکھ لے اسے لوگ منحوس سمجھتے ہیں. لوگ اسے سمجھتے اس نے کیا کر دیا. مجھے کوئی بندہ یہاں کھڑا ہو کے بتا دے 4 بڑے صحابہ صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم, ان میں سے کسی کی ایک شادی تھی. آپ دیکھ لیں چاروں خلفاء میں سے کسی نے 8 نکاح کیے ہیں, کسی نے 9 نکاح کیے ہیں, یکے بعد دیگرے, یعنی ایک وقت میں 4. ایک اگر انتقال کر گئی تو اگلا نکاح کیا. اب اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر وہ جو نکاح کا کنسیپٹ تھا قرب قیامت, میرے آقا علیہ السلام نے کہا ایک مرد کی نگرانی میں 40 عورتیں ہوں گی. ایک بار نہیں بار بار سوچئے گا میرے جملے پہ. فرمایا قرب قیامت ایک مرد کی نگرانی میں 40 عورتیں ہوں گی. آج بھی آپ دیکھ لیں عورتوں کی کثرت ہے. تو جب ایک مرد ایک نکاح کر لے یا ایک عورت کے انتقال کے بعد اگلا نکاح کرتے شرماتا رہے یا اسے ہم تانے دے دے کے مار دیں, بتائیں بے حیائی پھر معاشرے میں بڑھے گی نہیں. اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی اور کی بڑی وجہ کہ یہ ہے ہم نے اس نکاح میں تاخیر پیدا کر دی. اس لیے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امت کو یہ سبق دیا. آپ فرمانے لگے اپنی نظروں میں حیا اور غیرت پیدا کرو. آپ فرمایا کہتے وَاحْذَرُوا مِنَ النَّظْرِ بِشَهْوَةٍ فَإِنَّهُ يَزْرَعُ الْمَعْصِيَةَ فِي قُلُوبِكُمْ. غوث اعظم فرماتے تھے اپنی نظر کو پاک رکھنا, اگر تمہاری نظر گندی ہوگی تو تمہارے دل کے اندر گناہ کا بیج بو جائے گی. اس لیے اقبال نے کہا تھا نگاہ پاک ہے تو پاک ہے دل بھی, کہ حق نے دل کو کیا نگاہ کا پیرو. آنکھوں میں غیرت ہو تو دل میں بھی ہوتی ہے, اگر آنکھوں پہ غیرت نہ ہو تو دل میں بھی غیرت نہیں ہوتی. اس لیے اپنی نظر کو پاک کرنا, نظر کو پاک رکھنا. ضروری نہیں کہ آپ معاشرے میں نظر پاک رکھتے ہیں لیکن موبائل پہ آپ نظر گندی کرتے ہیں. اس لیے نظر گندی کرنا کسی انداز میں ہو ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر ہم اپنے اکابرین کی تعلیمات پہ عمل کریں گے ہماری نہ صرف زندگی بلکہ قبر اور حشر کا میدان بھی روشن ہوگا.